میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن، یہ سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کو آگے لیے بڑھیں گے، اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ الاعراف کے 15ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور 9ویں سپارے کا یہ 5واں رکوع ہوگا، اور سورہ الاعراف کا یہ 15واں رکوع ہوگا، اور 9ویں پارے کی آیت نمبر ہے 127۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے؟ فرعون نے کہا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر میں ایک جو حسن ہے اور اس کی آیات میں جو ایک ربط ہے، پچھلی آیات میں آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء علیہم السلام ہوں، جب وہ کسی باطل گروہ کے خلاف کھڑے ہوئے یا کسی شخص کے خلاف انہوں نے عملی جد و جہد کا آغاز کیا تو انہیں شدید رد عمل کا سامنا رہا۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے لوٹتے ہیں اور آپ اپنے معجزات کا ظہور فرماتے ہیں فرعون کے دربار میں، اور جادوگر اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، وہ حقیقت شناس ہوتے ہیں، جب حقیقت کو جان جاتے ہیں تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے کہ جادوگر محض تنہا ہی ایمان نہیں لائے، مفسرین کرام جن میں اسماعیل حقی ہیں اور دیگر مفسرین کرام، ان کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ ان جادوگروں کی معیت میں 6 لاکھ لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ لہٰذا یہ دیکھا جائے تو فرعون کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اور ایک بہت بڑا نقصان تھا کہ فرعونیوں میں سے بہت سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ گروہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پہلے فرعونی تھا، ان کو قبطی بولا جاتا ہے۔ قبطیوں میں سے بہت سے لوگ اپنے گروہ کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور تصدیق کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس ساری صورتحال کے مد نظر یا پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حالات کچھ ایسے بنے کہ فرعون کے درباریوں میں سے یا فرعون کے عہدے داران میں سے کچھ لوگ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کیوں چھوڑے گا؟ اگر تو نے جادوگروں کو سزا دی تو جادوگروں کا اصل معاملہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، تو اصل محرکات اور اصل سبب تو موسیٰ علیہ السلام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام کو تو نے چھوڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام مزید تیری قوم کے اندر انتشار پیدا کریں گے یا مزید فساد پیدا کریں گے. یہ ہے جادوگروں کا قول. لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ کہ تو نے ان کو چھوڑ دیا، وہ زمین پر فساد کریں گے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور تصدیق کا پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ تجھ سے برات کا اظہار کریں. لہذا موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا تیرے لیے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے. یہاں پر دو تین باتیں جو انتہائی قابل غور ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یا وہ طبقہ جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے سے تھا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین سے تھا، ان کو فرعونیوں نے فسادیوں سے تعبیر کیا. لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تو ان کو چھوڑا ہے، یہ زمین پر فساد کریں گے. تو یہ معاملہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ دنیا داروں نے دینداروں کو فساد فی الارض اور زمین پر فساد کرنے والوں سے تعبیر کیا ہے. آج بھی جو جدید ذہنیت کے حامل لوگ ہیں، اگرچہ وہ خود کو کلمہ گو کہیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ان کا تنقید کا جو پہلا پہلو ہے یا تنقید کا جو تیر ہے وہ سب سے پہلے اہل علم یا علماء کرام پر چلتا ہے. بہت سے لوگ اولیاء کرام پر تنقید کرتے ہیں، بہت سے لوگ انبیاء علیہم السلام پر تنقید کرتے ہیں، بہت سے لوگ اہل علم طبقہ یا علماء کرام یا دینی مدارس پر تنقید کرتے ہیں اور اسے فساد سے تعبیر کرتے ہیں اور زمانے کا بگاڑ اور زمانے کے اندر ہونے والی معاشرتی خرابیوں کا ذمہ دار دینی طبقات کو ٹھہرایا جاتا ہے. یہ وہی زبان ہے جو فرعونیوں نے بولی اور اب ان کے وارثان بول رہے ہیں. ان کے وارثوں نے وہی بات کہی جو فرعونیوں نے کہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین پر فساد کرنے کا، وہی الزام آج فرعونیوں کے متبعین اہل علم یا علماء کرام پر لگا رہے ہیں. آگے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا تیرے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تیرے لیے اور تیرے مقرر کیے ہوئے خداؤں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. وَآلِهَتَكَ یہاں پر ایک مسئلہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کیا خود کو خدا کہتا تھا؟ جب وہ خود کو خدا کہتا تھا تو اس نے کون سے الہ ٹھہرا رکھے تھے یا وہ کون سے خداؤں کی عبادت کرنے پر زور دیتا تھا؟ یاد رکھیے کہ فرعون کا یہ قول تو قرآن میں ملتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اب یہاں پر تین تفاسیر بیان ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فرعون خود کو بھی خدا کہلواتا تھا اور اس نے اپنے ساتھ دوسرے بتوں کو بحیثیت معبود اپنی قوم کے لیے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ ان کی بھی عبادت کریں اور وہ میری بھی عبادت کریں. اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ فرعون نے دیگر معبود تو بنا رکھے تھے لیکن خود کو ان تمام معبودوں سے افضل اور اعلیٰ کہتا تھا، جو تفسیر قرآن کی آیت کی انا ربکم الاعلیٰ کے ساتھ موافقت رکھتی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ فرعون نے ان بتوں کو بھی خدا اپنی امت کے لیے اپنی قوم کے لیے ٹھہرایا ہو، امت کہہ رہا ہوں اپنی قوم کے لیے ٹھہرایا ہو اور خود کو ان تمام سے اعلیٰ و رفع کہتا ہو. یا ایک تفسیر یہ کی گئی فرعون دہریہ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا اور اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر ستارے کرتے ہیں، اس لیے اس نے ان ستاروں کی صورت پر بت بنوائے تھے اور خود بھی ان کی عبادت کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا تھا اور اپنے آپ کو زمین کا مطاع اور مخدوم کہتا تھا. یہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک التنزیل میں قول کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اپنی عبادت بھی کروا رہا تھا اور اپنے مقرر کیے ہوئے بتوں کی عبادت بھی اپنے قوم سے کرواتا تھا اور اپنی قوم کو حکم دیتا تھا کہ وہ ان بتوں کی پرستش کریں. لہٰذا یہاں پر معاملہ یوں ہوا کہ فرعون کو ڈرایا گیا اس کے سرداروں کی طرف سے، اس کے عہدیداران کی طرف سے، درباریوں کی طرف سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دینا تیرے لیے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے. اب فرعون جو دلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرعوب ہو چکا، خوف زدہ ہو چکا، اپنے اس خوف کو کیسے رفع کرتا ہے؟ کہتا ہے قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، میں ان لوگوں کو قابو کرنا جانتا ہوں. وہ کیسے
کہ میں ان کے بچوں کو قتل کروں گا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی فرعون یہ معاملہ کرتا رہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لائے تو اس وقت بھی فرعون نے اسی عمل کا عزم ظاہر کیا کہ میں دوبارہ یہی معاملہ کروں گا۔ اب وہ مرعوب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن غصہ بنی اسرائیلیوں پر نکال رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص دین کے راستے میں آ کر کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عقل مفلوج کر دیتا ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس مسئلے کو کیسے دباؤں، لیکن وہ دلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا مرعوب ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مسئلے کو میں نے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اب وہ اپنے درباریوں کو مطمئن کر رہا ہے، کہنے لگا وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ یہ فرعون کا صرف زبانی قول تھا، دلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈرا ہوا تھا، بہت زیادہ سہما ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر، اور جادوگروں کا حضرت موسیٰ پر ایمان لانا، اور اتنی تکلیف اٹھا کر کہ اس نے ان لوگوں کے اعضاء الٹی سمت سے کٹوا دی، یعنی دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ کٹوا دی، بعض لوگوں کے بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ کٹوا دی، لیکن وہ اپنے عزم میں اتنے مصمم رہے اور اتنے پختہ رہے کہ فرعون کی تمام تکالیف سہنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑنے پر تیار ہوئے۔ آگے ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ جب فرعون کی اس دھمکی کا علم اس قوم کو پہنچا تو یہ قوم رونا دھونا کرنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی اے موسیٰ، جب آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی فرعون اس وقت بھی یہی مظالم ہم پر ڈھا رہا تھا، لیکن جب آپ مدین تشریف لے گئے تو اس کے مظالم میں کسی حد تک کمی آئی۔ اب جب آپ واپس تشریف لے آئے ہیں تو فرعون دوبارہ انہی مظالم کو دہرانا چاہتا ہے۔ ہم پریشان ہیں، اب ہم اس بات کا کس شخص کے ساتھ، یا اس بات کا عزم کس شخص کے سامنے ظاہر کریں، اس بات کا معاملہ کس کے ساتھ زیر بحث لائیں کہ اب ہمارے پر دوبارہ وہی مصائب آنے والے ہیں، اور یہ مصائب ہم دیکھ چکے ہیں، ہم پریشان ہیں، یہ ہمارے بیٹوں کو قتل کرے گا، ہماری بیٹیوں کو زندہ رکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی وہ دھمکی جس سے وہ قوم پریشان ہوئی تھی، اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ یہاں پر دو نصیحتیں ہیں، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، یعنی یہاں پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر ثابت قدمی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، وَاصْبِرُوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرماتا ہے۔ ان الارض للہ، فرعون کا یہ کہنا کہ وہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری نسل ختم کر دے گا، تو یاد رکھو کہ فرعون کی بادشاہت جو ہے یہ عارضی ہے، اصل میں یہ ایک غیبی خبر بھی ہے کہ جس میں ایک نبی اپنی قوم کو تسلی دے رہا ہے کہ فرعون کا وقت گویا کہ پورا ہونے کو ہے، آج نہیں تو کل فرعون مارا جائے گا، اس کا تمام حکومتی معاملہ سمیٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے گا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو مصر کے اندر حکومت عطا فرمائی۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہے وارث کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس کو چاہے وہ کسی کمال سے متصف فرما دے، اپنی زمین پر اس کو غلبہ دے دے، اور جس کو جو چاہے کمال عطا فرمائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دوسری غیبی خبر تھی، فرعون کا معاملہ سمیٹ دیا جائے گا، فرعون ختم ہو جائے گا، اور فرعون کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں مصر کی حکومت دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں والعاقبۃ للمتقین، اس کے اندر بڑی ہی ایک حکمت پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ مومن کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان اور متقین کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے،
تو ایک غیر مسلم نے کہا کہ کیا آپ کے نانا جان نے یہ نہیں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جنت ہے کافر کے لیے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ یہاں پر آپ مجھ سے اچھے حال میں ہیں اور آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ نے اچھا لباس زیب تن کر رکھا ہے، اب اس بات کی تشریح کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے انعامات تیار رکھے ہیں، ان انعامات کے تناظر میں اگر دنیا کی نعمتوں کو دیکھا جائے تو دنیا ایک قید خانے سے زیادہ نہیں ہے، اور جو اللہ نے آخرت میں اہل کفر کے لیے اور مشرکین کے لیے اور اپنے نافرمانوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اگر اس عذاب کا تقابل دنیا کے ساتھ کیا جائے تو دنیا اس کے مقابلے میں جنت سے کم نہیں ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ان کے لیے عافیت ہے، جب آخرت میں یہ معاملہ دیکھیں گے تو وہ معاملہ دیکھ کر یہ دنیا کو جنت ہی تصور کریں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کا انعام صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے لیے رکھا، دنیا کافر کو بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں رزق نہ دیتا، اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں اندر نعمتوں سے سرفراز نہ کرتا۔ تو دنیا کے اندر کافر کو بھی مل رہا ہے اور مومن کو بھی مل رہا ہے، لیکن آخرت صرف اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اور آخری آیت مبارکہ ہے، ایک مختصر سا یہ رکوع ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ آخری آیت ہے قالوا اوذینا من قبل ان تعتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، اور قوم نے کہا کہ ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا اور پھر وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرعون کی دھمکی کے بعد جو خوف زدہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اپنا رونا سنا رہے ہیں، اپنی مصیبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصائب اور پریشانیوں کا معاملہ انبیاء علیہ السلام کے سامنے جا کر پیش کرنا، استغاثہ کرنا، اگر اس میں کوئی شرکیہ پہلو ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے مجھ سے تم کس بات کا التجا کر رہے ہو، یا میرے سامنے آ کر اپنی پریشانیوں کا اظہار کیوں کر رہے ہو، اور میرے سامنے آ کر اپنے جو مصائب ہیں ان کا بیان کیوں کر رہے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے مصائب اور پریشانیوں میں التماس کرنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگر یہ فعل ناجائز ہوتا، حرام ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اس کی ممانعت فرماتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام میں جب کسی کی آنکھ نکل آئی اور کسی صحابی کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا کسی صحابی نے پیاس کی شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی یا رسول اللہ ہلکنا عطش یا رسول اللہ، ہم ہلاک ہو گئے پیاس کے سبب، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التماس اور التجائیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھ کر اللہ کے محبوب بندوں سے درخواست کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ہمارے مسائل، مصائب، پریشانیاں دور کرنے پر قادر ہیں، یہ عقیدہ قطعاً شرکیہ نہیں ہے، کوئی غیر اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو نبی اس کی اصلاح ضرور فرماتے۔ بہرحال آپ کے پاس قوم آئی، اور میں پہلے بیان کر چکا، قوم نے وہی معاملہ بیان کیا کہ اب فرعون نے ہمارے متعلق ایک فیصلہ ظاہر کر دیا ہے، ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون تنگ کر رہا تھا، لیکن اب آپ کے آنے کے بعد اس نے مصائب اور تکالیف کا معاملہ زیادہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس غیب کے علم سے 2 خبریں بیان کی ہیں۔ اَن يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کرنا، اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ہے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اللہ تعالیٰ جانشین بنا دے گا۔ تو یہ دوسری غیبی خبر ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ آزمائے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ دونوں باتیں جو نکلیں یہ پوری ہو کر رہیں۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اس کی دو مثالیں اور بھی ہیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، حضرت یوسف کو بتایا، اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر سننے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ اب طے ہو چکا، جو بات کہی وہ ہو کر ہی رہے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ تو لوگوں سے کہے گا کہ مجھے مت چھوؤ، جو تجھے چھوئے گا وہ بھی ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر یہ بات ہوئی۔ تو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی زبان سے جو بات نکلے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں بعینی ہی پوری ہوئیں، اور فرعون کو دریا کے اندر لا کر غرق کیا گیا، اور اس کے بعد اسرائیلیوں کو، اس قوم کو مصر کے اوپر حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن ان کی نافرمانیوں کے سلسلے آگے جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے محبوب بندوں کی تائید اور تصدیق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما